اچھا یہ جو دور ہے نا جو جس میں قیامت قریب ہے، ایک تو خدا کا واسطہ یہ دجال کے بارے میں جو کتابیں اور ٹاپکس ہیں نا یہ پڑھنا چھوڑ دیں. جب قیامت کی بات آئی نا تو دجال کا ٹاپک آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے نا کشید کے لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے. ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا میں نے دجال پہ ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں 10 GB میں ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک میں، وہ USB میں 2 USB ہوں گی 5-5 GB کی، اب ہو سکتا ہے 10 GB کی ہو کوئی، واللہ عالم. میں نے کہا حضرت دجال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 GB میں بھی آ جائے. وہ آپ نے 10 GB کہاں سے تیار کر لیا وہ؟ تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لی کہ اس میں بھی دجال ہے، اس میں بھی دجال ہے، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی، یہ بھی خراسان، یہ پھر وہ. بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو. دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا، اس کے لیے تیاری ضرور رکھو. تیاری کا کیا مطلب؟ اللہ سے پناہ مانگو، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو بس. ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کر دیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو. ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے، کوئی سب A to Z غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں، اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نا نکالا ہوا ہوتا ہے. جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے. مبہم رکھا ہے، مبہم ہی رہنے دو اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوگا ہمارا ایمان ہے آئیں گے، لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کے زمینی حقائق کو دیکھ کے کرنے ہیں. حضرت عیسیٰ کے نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے، وہ آج کے حساب سے کرنے ہیں، ورنہ آپ غلطی کر جاؤ گے. صاحب کہنے لگے میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لیے، میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے، ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں. یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں. میں نے کہا تو جہاد کرے گا کہاں؟ یہ اسلامی کنٹری ہے، یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی. کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں، علماء میں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ ناس ہو جائے. آپ کا جذبہ تھا 4 شادیوں کا، منگیتر کو پہلے بتا دیا میں 4 کروں گا، تو 1 ہوگی آپ کی؟ بولو نا، 1 بھی نہیں ہوگی. پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں نا آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے 4 کرنی ہے تو 4 کی تیاری میری پہلے سے ہے. یہ لو بھائی I will do for marriage. کچھ بھی انگلش میں فارسی میں پشتو میں لگا دیا آپ نے. اس کا نتیجہ نکلے گا 4 تو دور کی بات 1 بھی نہیں. یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا. خلیفہ کوئی ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے ہم خلافت نافذ کریں گے. خلافت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس طریقے سے نافذ ہو جائے جو رہی صحیح ٹوٹی پھوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی.